بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر حضرات، آج میں انتہائی خوش ہو کر پوری ملت اسلامیہ کو، اہل سنت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا۔ کنز العلماء مفکر اسلام، استاذ العلماء، استاذ المحدثین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ روح بصحت ہیں۔ گزشتہ کل یعنی 24 جنوری کو مرکز صراط مستقیم لاہور کے اندر سالانہ ختم بخاری شریف کا پروگرام ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس میں شرکت بھی فرمائی اور اختتام پروگرام پر کچھ دیر انہوں نے خطاب بھی فرمایا، اور نہایت ہی خوشی کی بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز رجب المرجب شریف کے جو سالانہ پروگرامز ہوں گے، ڈاکٹر صاحب وہ پروگرام اٹینڈ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مزید ڈاکٹر صاحب کو تندرستی عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اس کے ساتھ ساتھ آج میں مخاطب ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب سمیت تمام فرقہ تکفیریہ رافضیہ کے ذمہ داران سے کہ اگر دیکھا جائے کہ ان کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اختلاف کیا ہے، ظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ ڈاکٹر صاحب کی بلا سیدہ پاک زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے معاذ اللہ کے گستاخ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے سیدہ پاک کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کی تو ڈاکٹر صاحب معاذ اللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے گستاخ ٹھہرے۔ یہ بات کسی بھی حد تک قابل قبول نہیں ہے، ذرا بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو رہا معاملہ علیحدہ۔ آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس فرقہ تکفیریہ رافضیہ کے تمام ذمہ داران سے، وہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں، سید عرفان شاہ صاحب مشدی صاحب ہوں، عبدالقادر شاہ صاحب گیلانی ہوں، سید ریاض شاہ صاحب ہوں، مفتی چمن زمان نجم القادری صاحب ہوں، یا ان کے جتنے بھی معتقدین، متوسلین، مریدین، شاگرد، ان سے محبت کرنے والے، ان کے تمام حواریوں سے کہ ڈاکٹر جلالی صاحب اگر خطائے اجتہادی کی نسبت کریں تو اس تمام فرقے کے بڑوں کے بقول ڈاکٹر صاحب معاذ اللہ سیدہ پاک کے گستاخ ٹھہرے، حتیٰ کہ اس خطائے اجتہادی کے قول کے سبب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو انہوں نے کفر کا بھی فتویٰ لگا دیا۔ ہمیں قبول نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر رہا۔ اب میں سوال کرنے جا رہا ہوں کہ اگر ماضی کے اندر تھوڑا سا دیکھیں تو پیر ریاض شاہ صاحب نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی اور شدید الفاظ میں گستاخی کی۔ کیا ریاض شاہ صاحب پر گستاخی صحابہ کا فتویٰ لگا؟ کیا ریاض شاہ صاحب پر توہین صحابہ کا فتویٰ لگا؟ کوئی حکم صادر ہوا؟ بالکل نہیں ہوا۔ اسی طرح سید ریاض شاہ صاحب نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی، اور ایک مرتبہ نہیں کی، متعدد مرتبہ کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرد اہل بیت بھی ہیں، ان کی گستاخی ریاض شاہ صاحب نے کی، لیکن نہ تو حنیف قریشی صاحب کو غیرت آئی، نہ عرفان شاہ صاحب کو غیرت آئی، نہ ہی عبدالقادر شاہ صاحب کو غیرت آئی، نہ ہی مفتی چمن زمان صاحب کو غیرت آئی، نہ کسی کو غیرت آئی، نہ احساس ہوا، نہ کسی کو یہ پتہ چلا کہ گستاخی ہو گئی۔ خود بازوم خویش مفتی اعظم اور مناظر اعظم علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات مخدومہ کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غلط فہمی کا الزام دیا، گستاخی کی، کوئی کسی طرف سے آواز نہیں اٹھی۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ہی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی، کسی کے کان پر جوں نہیں رینگی۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ہی ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، کسی کے کان پر کوئی جون نہیں رینگی۔ اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے ہی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہلکے جملے بولے، گستاخی کی، جس پر بر موقع ان کی گدی سے بھی پکڑا گیا، ان کو دبوچا بھی گیا، عوام میں ہلہ گلا بھی ہوا، لیکن حنیف قریشی صاحب نے نہ توبہ کی، نہ رجوع کیا، نہ معافی مانگی، نہ ہی ان پر کوئی فتویٰ لگا گستاخی کا، کفر کا، توہین کا، کسی طرح کا کوئی حکم حنیف قریشی صاحب کے اوپر صادر نہیں ہوا۔ حنیف قریشی صاحب نے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، ابھی چند دن پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حل کی بات کی اور علماء نے گرفت کی، لیکن حنیف قریشی صاحب نے الٹا ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میں نے تو یہ چوک ڈالا تھا، چونکہ میں مناظر ہوں، میں اس طرح کے فن جانتا ہوں۔ اس کو حنیف قریشی صاحب نے اپنا مناظرانہ فن گردانا، توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، اور اس فرقہ تفضیلیہ تکفیریہ رافضیہ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں
کسی کی طرف سے حنیف قریشی صاحب کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا گیا۔ حنیف قریشی صاحب نے ہی جلیل القدر عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو گھٹیا ترین جملے بولے، اس کے اوپر بھی کسی بھی فرقہ تکفیریہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، کوئی فتویٰ نہیں لگا، کوئی بات تک نہیں کہی گئی۔ الٹا حنیف قریشی صاحب نے اس چیز کو اپنی سبقت لسانی کہہ کر یہ جان چھڑا لی کہ چونکہ میں عمر بن سعد کا نام لینا چاہتا تھا تو عمر بن عاص کا نام غلطی سے نکل گیا۔ حالانکہ کوئی بھی صحیح العقیدہ سنی عالم دین ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ نام وہ کسی بدبخت کا لینا چاہتا اور زبان سے نکل صحابی رسول کا نام جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ جناب ان کی طرف سے یہ حضرت سیدنا عمر بن عاص کا ذکر کرنا نہیں چاہتے تھے، غلطی سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل گیا، یہ تو عمر بن سعد کا نام لینا چاہتے تھے، ٹھہر جائیے۔ یہاں پر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جناب آپ نے اس چیز کو اپنی طرف سے بطور رجوع کے اور اپنی طرف سے صفائی کے طور پر یہ کہہ دیا۔ اگر آپ کی اس بات کو اصول مانا جائے تو یہ اصول تو آپ نے خود اپنا توڑ دیا کہ جب ڈاکٹر جلالی صاحب نے خطا بول کر مراد خطا اجتہادی لی تو آپ نے بڑا واویلا کیا جناب یہ تو پھر سوکھا طریقہ ہوا۔ کوئی بھی شخص اٹھ کر کسی بھی مقدس ہستی کی توہین کرے گا، بعد میں وہ کہے گا میرا مطلب یہ تھا، تو لہٰذا یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ کہ حنیف قریشی صاحب آپ کہہ چکے، اگر ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرف سے قبول نہیں ہے تو آپ بتائیں آپ کس منہ سے قبول کروا رہے ہیں؟ اس بنیاد پر حنیف قریشی صاحب آپ گستاخ صحابی حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نے گستاخی کی ہے۔ اگر آپ رجوع اپنا پیش کرتے ہیں تو آپ کے رجوع کو آپ نے خود ہی توڑ دیا ہے اس اصول کی بنیاد پر کہ پھر تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جب کوئی بھی کر سکتا ہے تو قابل قبول نہیں ہے، تو قریشی صاحب پھر آپ کی طرف سے کیسے یہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ آگے چلیں، اسی فرقہ تکفیریہ تفضیلیہ رافضیہ کے نامی گرامی شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، انہوں نے بہت پرانے اپنے کتاب کے اندر الفاظ ذکر کیے جن کے اندر حنیف قریشی والے الفاظ موجود ہیں کہ سیدہ پاک مخدومہ کونین زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلط فہمی کی نسبت کی۔ اور یاد رکھنا پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے، یہ غلط فہمی خطا اجتہادی نہیں ہے، غلط فہمی غلطی ہوتی ہے جبکہ خطا اجتہادی غلطی نہیں ہوتی۔ غلط فہمی اور معنی میں جاتی ہے، اچھے معنی میں نہیں آتی، جبکہ خطا اجتہادی تو اچھے معنی میں رہتی ہے، محمود معنی میں رہتی ہے اور قابل تعریف معنی میں رہتی ہے، ثواب والے معنی میں رہتی ہے، نیکی اور اجر والے معنی میں رہتی ہے۔ اگر نیکی اور اجر والا معنی قابل قبول نہیں، ادھر فتوی کفر تک آپ لوگ گر گئے، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پر آپ کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ حضرات گرامی، چند ایک باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، اس سے آگے چلیں۔ عبد القادر شاہ گیلانی، انہوں نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ صحابہ کرام کے حوالے سے بہت ہی گھٹیا، ہلکے، نامناسب جملے بولے، لیکن کسی بھی اس فرقے کے مبلغ، مفتی، مناظر کے کان پر جوں نہیں رنگی کہ وہ ٹچ بھاٹوی صاحب کا کوئی تعاقب کرتے۔ محمود ہزاروی نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، تو اس نے سرے سے ایمان کا ہی انکار کر دیا۔ کیا کسی کے کان پر جوں رنگی؟ آگے چلیں، بڑا ہی مشہور و معروف نام تاجدار گولڑا، چشم و چراغ گولڑا، جناب پیر نصیر الدین نصیر صاحب، انہوں نے اہل بیت کے بارے میں جو جملے بولے کہ اہل بیت سے خطا ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ توجہ سے سنا آپ نے؟ پیر نصیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی اور چیز ہے، خطا اجتہادی اور چیز ہے۔ خطا اجتہادی بے ادبی نہیں ہے، خطا اجتہادی گناہ کے معنی میں نہیں ہے، خطا اجتہادی خفیف معنی میں نہیں ہے، رذیل معنی میں نہیں ہے۔ غلطی کا ہو جانا، پھر اس سے اپنے آپ رجوع کرنا اور معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہ پیر نصیر صاحب قول فرما چکے۔ لیکن پیر نصیر صاحب پر نہ ان کی حیاتی میں، نہ ان کے بعد، اور سن 2020 سے لے کر اب تک ڈاکٹر جلالی صاحب کے پیچھے جتنا بھی یہ جتھا پڑا ہوا ہے، ان میں سے کوئی بھی ادھر رخ بھی نہیں کرتا، نام بھی نہیں لیتا، ذکر تک نہیں کرتا کہ پیر نصیر الدین صاحب کی طرف سے یہ گستاخی ہوئی ہے۔ نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہوا؟ اب یہاں پر ایک اور بات، پہلا تو میرا یہ سوال تھا کہ ان لوگوں کے اوپر کیوں کسی قسم کا حکم نہیں لگایا گیا؟ ان کو گستاخ کیوں نہیں کہا گیا؟ ان کے اوپر توہین صحابہ، توہین اہل بیت کا الزام کیوں نہیں لگا؟ ان کو گرفت میں کیوں نہیں لایا گیا؟ ان پر فتویٰ صادر کیوں نہیں ہوا؟ ایک تو یہ سوال تھا میرا۔ اگلا سوال، اب یہ میں ناظرین کے لیے ایک بات پیش کرنے جا رہا ہوں، جب وہ اس سے گھٹیا، بےہودہ اور گرے ہوئے جملے اہل بیت اور صحابہ کے لیے بول چکے، ان پر گرفت نہیں ہوئی، اور ڈاکٹر جلالی صاحب کا جملہ تو قابل تعریف جملہ ہے، پھر بھی اس جملے کے اوپر یہ پھڈا ڈال کر بیٹھ گئے،
آخر وجہ کیا ہے حضرات گرامی؟ مسئلہ روٹی دا، بس مسئلہ پیٹ دا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا دھندا چل رہا تھا، یہ راضیوں سے بھی نذرانے وصول کر رہے تھے، سنیوں کو بھی لوٹ رہے تھے۔ تو ڈاکٹر جلالی صاحب قبلہ نے ایک ایک کر کے ان کی تصویریں اٹھائیں اور سنیوں کو دکھائیں کہ سنیوں یہ دیکھو، یہ ریاض شاہ صاحب ہیں، تمہارے اندر یہ سنی ہوتے ہیں، شیعوں کے اندر شیعہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر جلالی صاحب نے دکھایا کہ سنیوں یہ دیکھو، یہ عبد القادر شاہ گیلانی ہے، یہ سنیوں میں بیٹھو تو سنیوں کا پیر ہوتا ہے، جب ان کے سٹیج پر جائے تو بولی ان کی بولتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے دکھایا کہ سنیوں یہ دیکھو، یہ حنیف قریشی ہے، جو سنیوں کی محفل میں ہو تو سنیوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، اور جب شیعوں کی گودی میں جا کر بیٹھتا ہے تو صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرتا ہے۔ صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب نے ان کو ننگا کیا تھا، جس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کا وہ جملہ جو شرعاً قابل گرفت بھی نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب کے اوپر انہوں نے خود ساختہ گرفت بنا کر ان کے اوپر الزام بھی لگا دیے، حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب کے والدین کو بھی گالیاں دی گئیں۔ کیا کیا گھٹیا جملہ ڈاکٹر صاحب کے لیے ان کی طرف سے بڑے بڑے جلسوں میں نہیں بولا گیا، ہر قسم کی توہین انہوں نے کی۔ لیکن دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جو جملہ تھا وہ شرعاً کوئی قابل گرفت یا غلط جملہ نہیں تھا۔ پیر نصیر صاحب کا جملہ، حنیف قریشی کے اپنے جملے، ڈاکٹر طاہر القادری کا لکھا ہوا جملہ جو آج تک کتاب چھپ رہی ہے، بک رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، آگے پھیلائی جا رہی ہے، آج تک اس کے اندر سیدہ کی طرف غلط فہمی کی نسبت والا جملہ باقی ہے، رجوع نہیں ہوا۔ ریاض شاہ نے اہل بیت کی گستاخی کی، صحابہ کی گستاخی کی، رجوع نہیں کیا، پھر بھی ان کے اوپر کسی قسم کی گرفت نہیں۔ تو ناظرین آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ مسئلہ اہل بیت کی محبت کے ان کے اندر نہیں ہے، یہ سب کے سب ڈرامے باز ہیں، سوداگر ہیں، دین کو بیچنے والے ہیں، اہل بیت کی محبت کو بھی یہ پرچیز کرتے ہیں، اہل بیت کا نام لے کر بھی یہ نذرانے اور پیسے اور روکڑے وصول کرتے ہیں، اور یہی حنیف قریشی علی پاک کے حیدر حیدر کر کے یہ نعرے لگوا کر بھی مولا علی کے نام کو یہ بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، قیمت وصول کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ محب اہل بیت ہے، سب جھوٹ ہے، دروغ ہے، یہ دھوکہ ہے، دو نمبری ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ محب اہل بیت کون ہے، ڈاکٹر صاحب کے مقابلے میں محبت اہل بیت، ادب اہل بیت، غلامی اہل بیت اور عشق اہل بیت، ان میں سے کسی کو بھی سامنے لاؤ گے نا تو یقین کریں ڈاکٹر جلالی صاحب کے قدموں میں پڑی جوتی کے برابر بھی ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب محب اہل بیت تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، بلکہ انہوں نے تو سنیوں کو درس ہی غلامی اہل بیت کا دیا ہے۔ اور حقیقت میں اس دور کے اندر اگر کوئی اعلیٰ حضرت کی للکار کو دیکھنا چاہے ڈاکٹر جلالی صاحب ہے۔ مجھے اپنے استاد گرامی قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا داتا صاحب کے قدموں میں بولا گیا وہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ میرے استاد گرامی نے فرمایا تھا کہ الہی کل کے آصف کو بنا کل کے رضا، دشمن دین یہ نہ سمجھیں کہ رضا جاتا رہا۔ اس دور کے اندر فکر امام احمد رضا کا اگر کوئی محافظ ہے تو وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، باقی یہ پھکڑ باز ٹولہ، یہ سوداگر ٹولہ ہے جو اہل بیت کے ناموں کو بھی بیچتے ہیں، اہل بیت کے ناموں کے اوپر عاشقوں کے سینوں میں ابھرنے والے جذبات کو بھی بیچتے ہیں اور سنیوں کے عشق کا بھی سودا کرتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی محب اہل بیت نہیں ہے۔